الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ منقول ہے ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی۔ وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپناؤں گا۔ الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر عز و جل سے یکسر غافل ہو گیا۔ صبح اسی دھن کی دھن میں مگن مکان سے نکلا۔ اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یکدم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ آہ، میرے عالی شان مکانات اور عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، لہٰذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گنوانا ہے۔ ہاں، اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے رب عز و جل سے لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ کو ترک کی اور زہد و قناعت اختیار کی۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی دنیا کی کثرت کی صورت میں ملنے والی نعمت میں سراسر غفلت کا اندیشہ ہے۔ جو دنیاوی نعمت سے دل لگاتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو رہ جاتا ہے۔ غفلت پھر غفلت ہے۔ غفلت بندے کو رب عز و جل سے دور کر دیتی ہے۔ اچھی تجارت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، عالی شان مکان بھی نعمت ہے،
عمدہ سواری بھی نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے، کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت باعث غفلت ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، روزی کمانا اور بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ مسجد میں بھی چلیں گے۔ یقیناً ایسی باتیں غفلت ہی کرواتی ہیں۔ صرف اور صرف دنیا کی فراوانی کی دھن میں مگن رہنے والوں، حصول مال کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک میں بھٹکتے پھرنے والوں، مگر مسجد کی حاضری سے کترانے والوں، اپنے مکانات کے ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسہ بہانے والوں، مگر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے جی چرانے والوں، دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر اپنانے والوں، مگر نیکیوں میں برکت کے معاملے میں بے نیاز رہنے والوں کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں فوم کے آرام دہ گدے سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی خوفناک اندھیری قبر میں سلا دے اور وہ چلاتے رہ جائیں کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ وہاں جا کر میں تیری عبادت کروں، مولا دوبارہ دنیا میں پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا، پانچوں نمازیں مسجد کے اندر پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت ادا کروں گا، تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکہ مسجد ہی میں پڑا رہوں گا، داڑھی تو داڑھی زلفیں بھی بڑھا لوں گا، سر پر ہر وقت امام شریف کا تاج سجائے رہوں گا، مولا مجھے واپس بھیج دے، ایک بار پھر مہلت دے دے، دنیا سے فیشن کا خاتمہ کر کے ہر طرف سنتوں کا پرچم لہرا دوں گا، پروردگار صرف اور صرف ایک بار مہلت عطا فرما دے تاکہ میں خوب نیکیاں کر لوں، رات دن گناہوں میں مشغول رہنے والے غفلت شعاروں کی موت کے بعد چیخو پکار یقیناً لا حاصل رہے گی۔ قرآن پاک پہلے ہی سے متنبہ یعنی خبردار کر چکا ہے، چنانچہ پارہ 28 سورہ منافقون کی آیت 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا؟ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا گے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا گے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جا اسے کرموں نے کھانا گے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا گے، اینٹوں کا سرہانا گے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا گے سودائی؟ عمل نے کام آنا گے، کہاں گے زور نمرودی، کہاں گے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ فانی۔ اگر نادان دانا گے عزیزہ یاد کر جس دن کے عزرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا گے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ گے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے ولی اللہ سخت بیمار تھے، میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، ارد گرد معتقدین کا ہجوم تھا، وہ بزرگ علی رحمہ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی اے شیخ، کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ نماز قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہو گئیں؟ فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اور اب غفلت ہی میں موت سے آغوش ہو رہا ہوں۔ پھر ایک آہے سرد دلے پر درد سے کھینچ کر 4 عربی اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا۔ اتنی عزت و رفعت کے بعد میں اکیلا پڑا ہوں گا، اور اپنے جرم کی بنا پر رہن یعنی گروی ہوں گا، اور خاک ہی میرا تکیہ ہوگی۔ میں نے اپنے حساب کی طوالت اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت
رسوائی کے بارے میں بھی سوچا، مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے، مجھے تجھ سے رحمت کی امید ہے، تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں کس قدر عبرت ہے، ذرا ان اللہ والوں کو دیکھیے جن کا ہر لمحہ یاد الہی عز و جل میں بسر ہوتا ہے، مگر پھر بھی انکساری کا عالم یہ ہے کہ اپنی عبادات و ریاضات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے گریہ و زاری کرتے ہیں۔ ان غفلت کے ماروں پر 100 کروڑ افسوس کہ نیکی کے نون کے نقطے تک جن کے پلے کچھ نہیں، اخلاص کا دور دور تک نام و نشان نہیں، مگر حال یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے بلند بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود خوف خدا سے تھر تھر کانپتے اور ٹپ ٹپ آنسو گراتے تھے، مگر غفلت شعار بندوں کا حال یہ ہے کہ بے دھڑک معصیت کا سلسلہ چلاتے، اپنے گناہوں کا عام اعلان سناتے اور پھر زور زور سے قہقہے لگاتے، ذرا نہیں لجاتے۔ کان کھول کر سنیے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتا ہے، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اے ہنس ہنس کر جھوٹ بولنے والوں، ہنس ہنس کر وعدہ خلافی کرنے والوں، ہنس ہنس کر ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، ہنس ہنس کر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور گانے باجے سننے والوں، ہنس ہنس کر مسلمانوں کو ستانے اور بلا اجازت شرعی ان کی دل آزاریاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور غفلت کے سبب دیدہ دلیری کے ساتھ ہنس ہنس کر گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باعث ایمان برباد ہو گیا اور جہنم مقدر بن گیا، تو کیا بنے گا؟ ذرا دل کے کانوں سے خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عبرت نشان سنیے۔ چنانچہ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے، فَلْيَضْحُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسے اور بہت روئیں۔ منقول ہے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام میں بڑی دوستی تھی۔ ایک بار جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام آئے تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا ملاقات کے لیے۔ فرمایا مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد بھیج دینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا میں آپ کی طرف 2-3 قاصد بھیج دوں گا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام آئے تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے تھے، وہ کیا ہوئے؟
حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کہا سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ، اے یعقوب موت سے پہلے انسان کی طرف میرے قاصد ہی تو ہے۔ ایک عربی شاعر نے ان دو اشعار میں کس طرح عبرت کے بارے میں کہا، ترجمہ ہے، وقت اور دن گزر گئے مگر گناہ باقی ہے، موت کا فرشتہ آ پہنچا اور دل غافل ہے، تجھے دنیا میں ملنے والی نعمتیں دھوکا اور تیرے لیے باعث حسرت ہیں، اور دنیا میں دائمی یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی راحتیں پانے کا تصور تیری خام خیالی یعنی غلط فہمی ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ موت کے آنے سے پہلے ملک الموت علیہ السلام اپنے قاصد بھیجتے ہیں۔ بیان کردہ 3 قاصدین کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں مزید قاصدین کا تذکرہ ملتا ہے، چنانچہ مرض، کانوں اور آنکھوں کا تغیر یعنی پہلے نظر اچھی ہونا، پھر کمزور پڑ جانا اور سننے کی طاقت کی درستی کے بعد بہرا پن کی آمد بھی موت کے قاصد ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ملک الموت علیہ السلام کے قاصد تشریف لا چکے ہوں گے، مگر کیا کہیے اس غفلت کا، اگر سیاہ بالوں کے بعد سفید بال ہونے لگتے ہیں، حالانکہ یہ موت کے قاصد ہے، مگر بندہ اپنے دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہتا ہے یہ تو نزلے سے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بیماری جو کہ موت کا نمایاں قاصد ہے، مگر اس میں بھی سراسر غفلت بڑھتی جاتی ہے، حالانکہ بیماری ہی کے سبب روزانہ بے شمار افراد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ مریض کو تو بہت زیادہ موت یاد آنی چاہیے کہ کیا معلوم جو بیماری معمولی لگ رہی ہے وہی مہلک صورت اختیار کر کے آن کی آن میں فنا کے گھاٹ اتار دے، پھر اپنے روئے دھوئیں دشمن خوشیاں منائیں اور مرنے والا موت سے غافل مریض منو مٹی تلے اندھیری قبر میں جا پڑے۔ آہ مرنے والا ہوگا، آہ اب مرنے والا ہوگا، اور اس کے اچھے اور برے اعمال۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ جل مجدہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے،
مگر افسوس کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نمازی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور بے نمازی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو زندگی بے حد مختصر ہے، یقیناً سمجھدار وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں جا پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں گئے، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تعالی مجھے وسیع کر دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ جب قبر سے نکلیں گے تو قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں گئے، اس وقت تک بندہ قیامت کے روز قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، عمر کس کام میں صرف کی؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3 اور 4، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا؟ نمبر 5، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم عمر کن کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ آیا نیکی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح جوانی کس طرح گزر رہی ہے اور مال کس طرح ہم کما رہے ہیں؟ اس میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہیں سود کا لین دین تو نہیں کر رہے، کہیں حرام ذرائع تو نہیں اپنائے ہوئے، کہیں جھوٹ بول کر اپنا مال تو نہیں بیچتے، کہیں دھوکہ دے کر تو مسلمانوں کو اپنا مال نہیں بیچتے۔ تو ہمیں اپنے ان تمام امور پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً قبر کی منزلوں کو مرنے والا ہی جانتا ہے۔ حضرت حسن بصری
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اس نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب سنایا۔ سن کر آپ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں تھی اور اس کے سر پر تاج تھا۔ اس نے کہا، اے حسن، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا، کس وجہ سے تیری حالت بدلی جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم 550 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی فضیلت کے متعلق جو حکایت ہم نے سنی، اس سے ایصال ثواب کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایک لڑکی انتہائی دردناک حالت میں عذاب کا شکار تھی، مگر جب اللہ عز و جل کے ایک بندے نے گزرتے ہوئے حضور سراپا نور، فیض گنجور، صاحب شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک کے گجرے نچھاور کیے اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو پہنچایا، تو نہ صرف اس لڑکی کو عذاب سے نجات مل گئی بلکہ مزید سینکڑوں مردوں کو عذاب سے رہائی نصیب ہوئی۔ ذرا سوچئے کہ ہمارا رب عز و جل کس قدر مہربان ہے کہ اس نے صرف ایک بار درود شریف کی برکت سے سینکڑوں مردوں کی بگڑی بنا دی۔ تو جو مسلمان کثرت سے درود پاک پڑھنے اور نیکیوں کا ثواب مسلمان مرحومین کو بھیجنے کا عادی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایصال ثواب کرنے والے اور جن کو ثواب بھیجا گیا ان سب پر انعام و اکرام کی کیسی بارش برسائے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایصال ثواب کے معاملے میں سستی کرنے کے بجائے وقتاً فوقتاً درود پاک اور نیکیوں سے حاصل ہونے والا ثواب پہنچاتے رہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا جائز عمل ہے کہ جس کی برکت سے مسلمان مرحومین کے ساتھ ساتھ زندوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں، ایصال ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ عبادت مالیہ یا بدنیہ، مالی عبادت جیسے صدقہ و خیرات اور بدنی عبادت جیسے نماز، روزہ وغیرہ،
فرض و نفل سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ زندوں کو ایصال ثواب سے مردوں کو زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے، مرحومین کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کرنا بھی ایصال ثواب ہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایصال ثواب کے 4 طریقے ہیں۔ ایصال ثواب کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 دعائے مغفرت، نمبر 2 دعائے رحمت، نمبر 3 نماز جنازہ، نمبر 4 قبر پر ٹھہرنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ قرآن کریم میں ایصال ثواب کرنے کا ایک طریقہ یعنی مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا ثبوت واضح طور پر موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، بزرگوں کے لیے بھی دعا کرے۔ دوسرا یہ کہ بزرگان دین خصوصاً صحابہ کرام اہل بیت کے عرس، ختم، نیاز، فاتحہ وغیرہ یہ اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے تو اس کے ارد گرد اس کے والدین، بہن بھائی، میاں بیوی اور دوست و احباب وغیرہ موجود ہوتے ہیں کہ جو اس کے ہر دکھ، درد اور آزمائشوں میں اس کے ساتھ ساتھ رہتے اور اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیمار ہو تو بیمار پرسی یعنی عیادت بھی کرتے ہیں، مگر جب یہی انسان تنگ و تاریک قبر میں جا پہنچتا ہے تو اس کے والدین، نہ بہن بھائی، نہ اہل و عیال اور نہ دوست و احباب، نہ اس کی اولاد اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ وہ قبر میں اکیلا ہوتا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد اس پر جو گزرتی ہے اس کا حال تو وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ حدیث پاک میں قبر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اب جو قبر میں موجود ہے تو ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ ثابت ہوئی ہوگی یا معاذ اللہ جہنم کا گڑھا بنی ہوگی، لیکن ہمیں ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اس کے لیے ایصال ثواب کی عادت بنانی چاہیے۔ ام المؤمنین
حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں اور پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں بھی سیاہ ہوں، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ چھری لاؤ اور اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چھری لی اور مینڈھے کو لٹا کر اسے ذبح کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا یا اللہ تو اسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی قربانی کے ثواب میں انہیں بھی شریک فرما دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے فرائض و واجبات کا ثواب دوسروں کو بخش سکتے ہیں، اس میں کمی نہیں آ سکتی۔ یہ حدیث کھانا سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنے کی قوی دلیل ہے کہ بکری سامنے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا ثواب اپنی آل اور امت کو بخش رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اکثر ذکر فرمایا کرتے اور بعض اوقات بکری ذبح فرما کر اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اکثر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے بکری قربان فرماتے انہیں ثواب پہنچانے کے لیے، اس کا گوشت ان کی سہیلیوں میں تقسیم فرماتے۔ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، میت کو صدقہ و خیرات کا ثواب بخشنا سنت ہے۔ نمبر 3، میت کے نام کا کھانا اس کے پیاروں دوستوں کو دینا بہتر ہے، اس سے میت کو دوہری یعنی ڈبل خوشی ہوتی ہے، ایک یہ کہ ثواب پہنچنے کی، دوسرے اس کے دوستوں پیاروں کی امداد ہونے کی۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ زندوں کا مردوں بلکہ جو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنا جائز عمل ہے۔ یاد رکھیے ایصال ثواب کا یہ سلسلہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک ہی محدود نہیں بلکہ آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حالات زندگی پر نظر ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ حضرات بھی مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے مختلف انداز اپنایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان 7 روز تک مردوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کی تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ ایک روایت میں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی تو کون سا صدقہ ان کے لیے بہتر ہے؟ فرمایا پانی۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ الام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کے لیے دیگیں چڑھانا، انواع و اقسام کے کھانے تیار کروانا اور بڑے اہتمام سے لوگوں کو بلانا ضروری نہیں، بلکہ جو کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں اسی پر فاتحہ وغیرہ دلوا کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کے ذریعے بھی مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ پانی تو عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کوئی صدقہ پانی سے زیادہ اجر والا نہیں۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میت کی طرف سے پانی کی خیرات کرو، کیونکہ پانی سے دینی دنیاوی منافع حاصل ہوتے ہیں، خصوصاً گرم خشک علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہو۔ بعض لوگ سبیلے لگاتے ہیں، عام مسلمان ختم فاتحہ وغیرہ میں دوسری چیزوں کے ساتھ پانی بھی رکھ دیتے ہیں۔ ان سب کا ماخذ یہ حدیث ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ پانی کی خیرات بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے فوت شدہ بچوں بچیوں کے لیے صدقہ و خیرات، دعائے مغفرت اور فاتحہ خوانی وغیرہ کے ذریعے قبر میں ان کی راحت کا سامان کرتے رہا کریں، کیونکہ فوت شدہ اولاد بڑی شدت کے ساتھ والدین کے ایصال ثواب کی منتظر رہتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ شب جمعہ کو جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا تاکہ صبح کی نماز وہاں پڑھوں۔ چنانچہ میں راستے میں ایک قبرستان میں داخل ہو کر ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے ہیں اور حلقوں کی صورت میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان بھی قبر سے باہر نکلا، اس کے کپڑے میلے تھے، وہ غمگین حالت میں ایک جانب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آسمان پر سے بہت سے فرشتے اترے، جن کے ہاتھوں میں تھال تھے، جن پر نورانی رومال ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ ہر مردے کو ایک ایک تھال دیتے جاتے، جو مردہ تھال لیتا وہ اپنی قبر میں واپس چلا جاتا، حتیٰ کہ وہ نوجوان خالی ہاتھ اپنی قبر میں واپس جانے لگا۔ میں نے اس نوجوان سے دریافت کیا، تمہارے غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے اور یہ سب جو میں نے دیکھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ زندہ لوگوں کے وہ صدقات اور دعائیں ہیں جو انہوں نے اپنے مرحومین کو بھیجی ہیں، جو ہر شب جمعہ اور جمعہ کے دن ان تک پہنچتی ہیں۔ میری ماں
دنیا میں پھنس کر رہ گئی ہے، اس نے دوسری شادی کر کے اپنی مشغولیت بڑھا لی، اب وہ مجھے کبھی یاد نہیں کرتی۔ میں نے اس سے اس کی ماں کا پتہ معلوم کیا اور دوسرے دن جا کر اسے پردے میں بلا کر تمام معاملہ بیان کیا تو وہ رونے لگی۔ اس عورت نے کہا بے شک وہ میرا بیٹا تھا، میرا لخت جگر تھا۔ پھر اس نے مجھے 1000 درہم دیے اور کہا یہ میرے بیٹے کی طرف سے صدقہ کر دینا اور آئندہ اس کے لیے دعائیں اور صدقہ کرتی رہوں گی۔ میں نے حسب ہدایت وہ رقم نوجوان کی طرف سے صدقہ کر دی۔ دوسرے جمعے ہی میں نے خواب میں اس مجمع کو اسی طرح دیکھا۔ اب کی مرتبہ وہ نوجوان بھی سفید پوشاک پہنے ہوئے بہت خوش تھا۔ وہ تیزی سے میری جانب آیا اور کہنے لگا اے صالح، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا ہدیہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ جس نوجوان کی ماں اپنے فوت شدہ بیٹے کو بھول کر دنیا داری میں مشغول ہو گئی تھی، جب اسے اپنے لخت جگر کی قبر کا حال معلوم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے صدقہ و خیرات کی۔ الحمدللہ اس کی برکت سے وہ غم زدہ مردہ خوش ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کیسی ہی مصروفیت ہو، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا ہرگز نہ بھولیں، بلکہ اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی اس کی بھرپور ترغیب دلائیں، کیونکہ شیطان ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مردہ اپنے زندہ مسلمان بھائیوں کی دعاؤں، صدقہ و خیرات اور نیک اعمال کی برکت سے عذاب قبر سے نجات پائے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھانا کھا رہا تھا، متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت اور دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے، یعنی وہ دیکھ لیتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک وہ رونے لگا۔ وجہ دریافت کرنے پر اس نے کہا میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ آپ نے اس کی ماں کو دل ہی دل میں اسی وقت ایصال ثواب کر دیا۔ فوراً وہ نوجوان ہنس پڑا اور بولا کہ میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اس نوجوان نے کشف کے ذریعے اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھا، تو سیدنا شیخ عربی کا کلمہ طیبہ ایصال ثواب کرنے کی برکت سے اس کی والدہ کو عذاب سے نجات مل گئی۔ جس حدیث پاک میں 70,000 کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت ہے وہ یہ ہے، بے شک جس شخص نے 70,000 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس کے لیے یہ کہا گیا اس کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اور جو عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے ہوں ان کو یہ ایصال ثواب کر دیں۔ یہ تعداد ایک دن یا ایک نشست میں ہی پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ کم سے کم 500 بار، 400 بار، 300 بار یا 100 بار ہی پڑھ لیا کریں۔
تو انشاءاللہ یہ آپ کے بھی 70,000 کلمہ طیبہ پورا ہو جائے گا، اور پھر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب بھی کریں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم نے ایصال ثواب کی برکتوں کے بارے میں ابھی ہم نے سنا۔ اپنے ہر نیک عمل کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچانا بالکل جائز ہے۔ ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ ایصال ثواب کے لیے پانی کا اہتمام کرنا بہترین صدقہ ہے۔ ایصال ثواب نور کے تھالوں میں ریشمی رومال سے ڈھک کر مرحومین کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب سے مرحومین کو راحت و سکون ملتا ہے۔ ایصال ثواب عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور آج کے بیان میں ہم نے یہ بھی سنا کہ ہمیں بے نمازی نہیں ہونا چاہیے بلکہ نمازی ہونا چاہیے۔ تو نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں انہیں ہم جلد سے جلد ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، فیضان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے مالا مال عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی اس گئے گزرے دور میں بھی فیضان رضا کو عام کرنے اور فیشن زدہ مسلمانوں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فیضان اعلیٰ حضرت سے فیضیاب ہونے اور سنتیں اپنانے کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں جتنا ہو سکے وقت ضرور دیجیے۔ 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدنی قافلہ بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں دینی انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے سے نیک لوگوں کی صحبت میسر آتی ہے۔ مدنی قافلے کی برکت سے مسجد میں نفلی اعتکاف کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ مدنی قافلوں کی برکت سے بے نمازیوں کو نمازوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ مدنی قافلے کی برکت سے دینی مسائل سیکھنے کی سعادت بھی ملتی ہے۔ مدنی قافلے کی برکت سے مسجدوں میں ذکر و اذکار، درس و بیانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مدنی قافلے کی برکت سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ مساجد کو آباد کرنے کی تو کیا ہی بات ہے، حدیث پاک میں کہ جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گم شدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ میں ہر مہینے کم سے کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔